الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان 2026 آج ہم نے 11واں پارہ پڑھا ہے جس میں ہم نے سورہ توبہ ختم کی ہے اور سورہ یونس مکمل پڑھی ہے۔ سورہ توبہ میں جو آج کی آیتیں ہیں ان میں غزوہ تبوک کا بیان ہے۔ فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ شام کا جو بادشاہ تھا عیسائی وہ مدینہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ نے ارادہ کیا کہ اس کو مدینہ آنے سے پہلے روک لیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر پہنچے تو وہ لوگ پھر واپس چلے گئے۔ مدینہ سے تبوک بہت دور ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، اور اس زمانے میں ریگستان اور اونٹوں کا راستہ اور گرمی کا موسم۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں اس کی تفصیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں جنگ ہونے والی ہوتی تھی تو آپ چھپاتے تھے، اس کو بتاتے نہیں تھے تاکہ دشمنوں تک اطلاع نہ پہنچ جائے۔ لیکن غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا سب کو، کیونکہ اس میں تیاری بہت کرنی تھی اور بہت مشکل لڑائی تھی یہ۔ تو اس میں بہت سارے لوگ بڑی آزمائشوں میں پڑے، اور جو منافق لوگ تھے انہوں نے بڑے بہانے کیے، کیونکہ ان پہ یہ لڑائی بہت زیادہ شاق گزر رہی تھی۔ یہ تھا کہ یہ تو بہت ہی مشکل لڑائی ہے۔ تو 3 صحابی تھے، حضرت کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ الثقفی رضی اللہ عنہم۔ یہ 3 مخلص صحابی تھے، لیکن یہ بھی رہ گئے جنگ میں پیچھے، کیونکہ کعب ابن مالک کہتے ہیں میرے کھجوروں کے پکنے کا وقت تھا، باغ پہ پورے سال محنت کی تھی اور اب پھل کھانے کا ٹائم ہے، اور میں نے یہ بھی سوچا کہ میں کسی جنگ میں نبی سے کبھی پیچھے نہیں رہا، ہر جنگ میں لڑا ہوں، میں نبی کے ساتھ رہا ہوں میں، تو اگر ایک لڑائی میں نہیں گیا تو کیا ہو گیا۔ لیکن یہ لڑائی اتنی سخت تھی کہ قرآن نے کہا انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل ہو ہر حال میں نکلو اللہ کی راہ میں۔ تو یہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے نا، یہ گنڈیریاں کھا کے اور جلیبیاں کھا کے نہیں پہنچا۔ تو اسلام کو پہنچانے میں بھی محنت اور اسلام کی بقا میں بھی محنت، ہر فیلڈ میں مسلمان آگے بڑھے گا، اپنے دفاع میں بھی، سائنس میں بھی، ٹیکنالوجی میں بھی، تب جا کے اسلام کو دنیا میں غلبہ ملے گا۔ تو اسباب اختیار کرنا بہت ضروری ہے، بار بار میں بیانات میں یہ بات لے کر آتا ہوں۔ آج دیندار لوگ جو ہیں وہ اسباب نہیں اختیار کرتے اور اسباب سے نظر ہٹاتے ہیں۔ کامیابی کے جو دنیا میں اسباب ہیں وہ اختیار کرنے پڑیں گے آپ کو، اس کے بعد پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ دیکھو نبی کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ اب ہم کیا لڑتے ہی رہیں گے، ابھی مکہ فتح ہوا اور یہ لڑائی ہوئی، ابھی چھوڑو بیٹھ جاتے ہیں آرام سے۔ نہیں بھائی، ہم نے تو لڑنا ہے، اب تو مدینہ پہ حملہ ہو جائے گا، اور دشمن بہت طاقتور تھا اور جانا بہت دور۔ آپ میپ پہ سرچ کر لیں، میرا خیال ہے بائی روڈ ٹھیک ٹھاک لمبا سفر ہے مدینہ سے تبوک کا، سعودیہ کے دوسرے کنارے پر ہے تبوک۔ تو منافقین نے بڑے بہانے تراشے، نبی ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، وہ آتے تھے میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ خاموشی اختیار کرتے۔ خیر آپ لڑائی میں چلے گئے، تو جب وہاں تبوک کے مقام پہ پہنچے تو آپ کو خیال آیا کہ کعب ابن مالک تو بڑے مخلص ہیں، ما فعل کعب ابن مالک، کعب ابن مالک کو کیا ہو گیا، وہ کیوں نہیں آئے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ حبسہ برداہ والنظر فی عطفی، یا رسول اللہ اب ان کے پاس پیسہ آ گیا ہے اور دائیں بائیں دولت کے ڈھیر لگ گئے ہیں، اس چیز نے ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے سے روک دیا، یعنی باغ واغ کٹ رہے ہیں اور پیسہ ویسا بہت آ گیا ہے، دائیں بائیں پیسہ ہے، تو اب تھوڑی قربانی دی جا سکتی ہے۔ تو دوسرے صحابی نے کہا بئس ما قلت ما وجدنا علیہ الا خیرا یا رسول اللہ۔ انہوں نے ان صحابی کو تنبیہ کی، آپ نے کعب ابن مالک کے بارے میں بہت بری بات کی ہے، یا رسول اللہ ہم نے کعب ابن مالک میں خیر کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کوئی واقعی ویلڈ ریزن ہوگی، ورنہ وہ اتنے مخلص ہیں، وہ نہیں رہ سکتے تھے پیچھے۔ خیر نبی نے خاموشی اختیار کی، وہ دشمن تو آیا ہی نہیں، وہ تو بھاگ گیا۔
تو تبوک سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, یہ فتح ہوئی مسلمانوں کو. جب آپ واپس آئے مدینہ طیبہ میں تو آپ مسجد نبی میں تشریف فرما تھے. لوگ ملاقاتوں کے لیے آتے اور منافقین آتے اور جھوٹی جھوٹی قسمیں اٹھا کے کہتے واللہ یہ ہو گیا, اللہ کی قسم, خدا کی قسم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر کو قبول کر دیتے. وَوَكَّلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ, اور اندر ان کے کیا ہے یہ کس کے حوالے کر دیتے؟ اللہ کے. اللہ خود ہی حساب لے گا. تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میرا جب نمبر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ الم تکن قد ابتعت ظہرک, کیا تمہارے پاس سواری نہیں تھی ہمارے پاس ہمارے ساتھ چلنے کے لیے؟ تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ منافقین نے تو جھوٹ بول دیا تھا, تو مجھے بھی لوگ سمجھا رہے تھے کہ نبی کے سامنے جھوٹ بول دینا نبی کے غضب سے بچنے کے لیے. کہتے ہیں میں نے کہا میں سچ بولوں گا. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنا مالدار میں پہلے کبھی بھی نہیں تھا جتنا اس وقت تھا. تو میرے پاس سواری بھی تھی, سب کچھ تھا, بس مجھے میرے باغات نے پیچھے روک لیا. اور کہتے ہیں میرا ارادہ تھا جانے کا, لیکن میں یہ سوچتا تھا آج نہیں کل چلا جاؤں گا, پرسوں چلا جاؤں گا, میرے پاس تیز سواری ہوتے ہوتے میں رہ ہی گیا. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا اما انت فقم حتی یقضی اللہ فیک, تم جاؤ اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا. کہتے ہیں میرے جو دو ساتھی تھے مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ, انہوں نے بھی سچ بات کہہ دی, کوئی عذر نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تم تینوں جاؤ, تمہارے بارے میں کون فیصلہ کرے گا؟ اللہ. کہتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ کوئی ان سے بات چیت نہ کرے. یہ جو ہمارے فوجی میدان میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا, یہ آیتیں ان کے لیے بھی ہیں. مشکل میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے بھاگ جانا یہ اسلام میں بہت بڑا جرم ہے. میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. ہمارے ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی کرے تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اتنی شدید وعیدیں صورت میں ان لوگوں پہ نازل ہوئی ہیں جو اس وقت میدان میں نہیں گئے, کیونکہ مشکل لڑائی تھی. تو یہ کسی فوج میں بھی ہو سکتا ہے, کسی اسلامی فوج کی بات کر رہا ہوں, غیر مسلموں کے لیے آیتیں تھوڑی ہیں کہ مشکل وقت میں جانے سے انکار کر دیا, یہ ہے فلانا ہے مسئلہ ہے. جب کوئی مشکل کام ہوتا ہے نا تو پھر دیکھو, تو جہاد میں جب ضرورت ہوگی نا تو اپنے ساتھیوں کو بھیج دینا, خود پیچھے رہ جانا, یہ بہت بڑے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو اللہ نے منافقین کو اتنا اس صورت میں ان کو جہنم کی وعیدیں سنائی ہیں. ان میں کچھ کہتے تھے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي, ایک نے یہ بھی کہا کہ جب ہم وہاں جائیں گے تو رومیوں کی عورتیں خوبصورت ہوتی ہیں, مجھے خطرہ ہے کہ میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں. تقوی کا جلال آیا ہوا تھا کہ بد نظری ہوگی اور ایسا نہ ہو زنا میں پڑ جاؤں. تو اتنے نیک ایسے ایسے بہانے ہوتے ہیں کہ پانی نہیں ملے گا, لوگ کہتے ہیں نا پانی نہیں ملے گا, تیمم سے نماز پڑھنی پڑے گی, تہجد قضا ہو جائے گی, یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا, فتنے میں تو یہ کم وقت پڑ ہی گئے ہیں. نبی جا رہے ہیں, صحابہ جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جا رہے, اس سے بڑا کیا فتنہ ہوگا؟ وہ بد نظری کا فتنہ کم ہے, مشکل وقت میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دینا یہ فتنہ زیادہ ہے. تو تینوں کے بارے میں فیصلہ کیا. بھائی کیوں نہیں تھے, یہ تو بڑی سخت لڑائی تھی, اس میں تو ضرورت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فیصلہ کرے گا, اور اللہ کا فیصلہ کیا ہوا کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے. کہتے ہیں سب نے بات چیت کرنا چھوڑ دی. کہتے ہیں وہ جو میرے دو ساتھی تھے, اچھا نبی نے ہماری بیویوں کو بھی حکم دیا تم بھی اپنے شوہروں سے دور ہو جاؤ, زوجہ کو بھی اجازت نہیں تھی اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی. کہتے ہیں وہ جو میرے دو ساتھی تھے ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربی, ان کی ازواج نبی کے پاس آئیں کہ ہمارے شوہر ان کی عمر زیادہ ہے, ہم اگر انہیں چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے گھر چلے جائیں گے تو ان کی کیئر کرنے والا, ان کی حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو نبی نے پھر ان کو اتنی اجازت دے دی کہ خدمت کے لیے گھر میں رہ سکتی ہو.
کہتے ہیں میں جوان تھا, مجھے تو یہ بھی کہتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ اپنی بیوی کو بولوں کہ تم جا کے نبی سے پوچھو, تو مجھے تو شرم آ رہی تھی, تو میری بیگم بھی کہاں چلی گئی, وہ بھی اپنے والدین کے یہاں. کہتے ہیں تو اب سب نے بات چیت اور کلام ختم کر دیا. کہہ رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن نے بیان کیا ہے, قرآن نے بیان کیا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, کہ زمین ان پر اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی. کہتے ہیں جیل خانہ لگنے لگی تھی زمین. اسی حالت میں کئی دن گزر گئے. کہتے ہیں میں سلام کرتا تو سلام کا جواب نہ دیا جاتا, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے دیکھ بھی رہے ہوتے تھے تو میں آپ کی طرف نظر کرتا تو آپ چہرہ انور کو پھیر لیا کرتے. اب دیکھو حضرت کعب ابن مالک کا شمار بڑے خاندانی لوگوں میں اور سرداروں میں ہوتا تھا, تو کس قدر دیکھنے میں ذلت کی بات ہے نا. یہ ہمیشہ قربانی دیو, ایک دفعہ رہ گئے ہو اور اتنا سخت قسم کا بائیکاٹ. 30-40 دن اسی حال میں گزر گئے. تو کہتے ہیں مجھے خوف یہ تھا کہ اگر میری موت واقع ہو گئی, نبی اسی طرح ناراض رہ گئے تو میرا بنے گا کیا. تو ایسے موقع پہ آپ کو پتا ہے کہ جو دشمن ہیں وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. کہہ رہے میں مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا کہ اچانک مجھے ندا سنائی دی, من یدل علی کعب بن مالک. کوئی غیر مسلم بادشاہ تھا, روم کا یا فارس کا, مجھے ابھی پورا یاد نہیں ہے, یہ واقعہ پڑھے ہوئے بھی بہت ٹائم ہو گیا. تو وہ بادشاہ کی طرف سے کوئی سفیر آیا ہوا تھا مدینہ میں, اور ندا لگا رہا تھا اپنی جو بھی ان کی زبان تھی, اس کا ترجمہ ظاہر ہے لوگوں نے کیا ہوگا. من یدلک علی کعب بن مالک, بھائی کوئی ہے جو کعب بن مالک کے بارے میں بتایا. کعب بن مالک کون ہے؟ کہتے ہیں لوگ صرف انگلی سے اشارہ کر رہے تھے, نام بھی نہیں لے رہے تھے میرا کہ وہ ہیں. کہہ رہے وہ میرے پاس آیا, اس نے مجھے بادشاہ کا خط دیا. کہتے ہیں میں نے وہ خط پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا, ہمیں پتا چلا ہے کہ تمہارے ساتھیوں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے, تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, تمہارا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے, تم عزت دار آدمی ہو, عزت کے قابل ہو, اگر تمہیں یہاں عزت نہیں مل رہی ہے آؤ ہمارے پاس, ہم تمہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے موقع پہ شیطان ورغلاتا ہے کہ ابے ہمارے لوگوں نے تو ہمیں ویلیو دی نہیں ہے, ہم تو کر کر کے تھک گئے ان کے لیے, ایک دفعہ ہم پیچھے رہ گئے تھے اور غلطی ہے ہم نے سچ بول دیا. ہم بھی جھوٹ بولتے تو, اور وہ جھوٹے پھر بھی رہے ہو مکار جو منافق ہیں, وہ ناشتے گاتے پھر رہے ہو جو جھوٹی قسمیں اٹھا کے آئے ہیں, ان کا کوئی بائیکاٹ نہیں ہو رہا. کس قدر شیطان کو موقع ملے گا نا ورغلانے کا. لیکن صحابہ کا حوصلہ چھوٹا نہیں تھا, بہت بڑا حوصلہ تھا. حضرت کعب ابن مالک نا آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے, تو اس وقت یہ واقعہ اپنے بیٹے کو سنا رہے تھے, اور انہوں نے پھر یہ محدثین نے ان سے لیا یہ واقعہ. تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر کیا ہوا, میں نے کہا کہ جہاں میرے پر ایک آزمائش آئی تھی نا غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گیا تھا, یہ اللہ نے دوبارہ مجھے آزمایا ہے. تو کہتے ہیں میں نے وہ خط پھاڑ کے جلا دیا, اس کو ٹھینگا دکھا دیا کہ نکل یہاں سے. تو کہتے ہیں 50 دن اس طرح گزر گئے, 50 دن. اور کہتے ہیں میری وہ حالت ہو گئی جو قرآن نے بیان کی ہے, حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وظنوا الا ملجا من اللہ الا الیہ. ان کو یقین ہو گیا اب اللہ کا در کھٹکھٹائے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. لوگوں سے امید مت لگاؤ, اللہ ہی کر سکتا ہے کچھ. کہتے ہیں 50 دن گزرنے کے بعد, اچھا جو 2 باقی صحابی تھے نا, ان کی ازواج نے نبی کو یہ بھی بتایا, نبی نے فرمایا نا کہ اپنے شوہروں کو چھوڑ دو, تو انہوں نے کہا کہ وہ بوڑھے ہیں, تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میاں بیوی کا تعلق نہ ہو جو ہم بستری ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب سے ان کو سزا ملی ہے انہیں کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے سوائے رونے کے. یعنی ان پہ اتنا شاک گزر رہا ہے, ایسا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے کہ رونے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. تو کہتے ہیں کعب بن مالک کہ 50 دن جب گزرے تو میں نے اپنے گھر کی چھت پہ فجر کی نماز پڑھی, دور ہوگا شاید مسجد سے گھر. تو کہتے ہیں مجھے ایک پکارنے والے کی پکار سنائی دی,
مسجد نبوی سے اس نے پکارا، سلا پہاڑ پہ چڑھ کے، وہاں سے تھوڑا سا دور، اور زور سے آواز آئی، یا کعب ابن مالک ابشر، بس یہ جملہ، اے کعب ابن مالک مبارک ہو، صحیح ہے نا، خوشخبری قبول کرو، مبارک ہو۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ اتنے میں ایک گھوڑے پہ دوڑتا ہوا ایک صحابی آئے، انہوں نے خوشخبری سنائی کہ اللہ کے نبی نے تمہاری اعلان کر دیا ہے فجر کی نماز کے بعد کہ کعب بن مالک کی توبہ اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ کہتے ہیں نبی سے جب یہ خبر سنی صحابہ نے نا، اتنا خوش ہوئے کہ دوڑے میرے گھر کی طرف مجھے خبر دینے کے لیے۔ تو کچھ پیدل جا رہے، کچھ ایک صحابی نے کیا کیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے کہ میں ذرا ایسی جب خوشی کی بات ہوتی ہے ہر شخص چاہتا ہے پہلے میں پہنچاؤں، یہی ہوتا ہے نا کہ میں پہلے پہنچاؤں۔ تو کہتے ہیں ایک صحابی تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھے، تو دوسروں نے کیا کیا، دوسرے صحابی نے، انہوں نے کہا کہ یہ جب تک پہنچیں گے نا میں پہاڑ پہ چڑھ کے چیخ مار دیتا ہوں زور سے، کیونکہ آواز کی رفتار، آگے ان کے الفاظ ہیں، آواز کی رفتار گھوڑے کی رفتار سے تیز ہے۔ تو وہ پہاڑ پہ چڑھ کے انہوں نے زور سے چیخ مار دی کہ بھئی یہ جب تک گھوڑے میں پہنچیں گے نا میری آواز پہلے پہنچ جائے گی۔ تو کہتے ہیں میں اتنا خوش ہوا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس وقت، یعنی اس وقت فی الحال، ویسے تو مالدار تھے، تو ایک جوڑا تھا جو میں نے ان کو، جو خوشخبری دینے والے کو گفٹ دے دیا۔ یہ بھی صحابہ کی سنت ہے کہ آپ کو کوئی اچھی خبر دینا، کہ آپ کی بیوی میکے چلی گئی ہے، اس طرح کی کوئی خبر دے تو اسے کوئی گفٹ دینا اچھی بات ہوتی ہے کہ یار تم نے ہمیں خوش کیا کہ چلو۔ کنجوس آدمی بولے گا تو خوش کیا کیا، وہ تو خبر دی ہے نا، اس نے تھوڑی کوئی خوشی دی ہے ہمیں، تو بھائی کوئی بات نہیں، گفٹ کے لیے بہانے ہوتے ہیں، آپ کو اس نے خوش کر دیا خوشخبری دے کے، تو وہ دے دو، کچھ پیسے پکڑا دو اس کو۔ تو حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں میں فوراً مسجد نبی کی طرف چلا، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے بیٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے ایسے چمک رہا تھا، اذا سر استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر، جیسے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے نا، اس پہ چمک ہوتی ہے 14ویں کے چاند پہ، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چمک تھی۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں جب میں نبی کی خدمت میں آ کے بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا کعب بن مالک ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک۔ کیا زبردست الفاظ ہیں، اے کعب بن مالک اس دن کی خوشخبری قبول کر، ایسے دن کی میں تجھے آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ اس سے زیادہ خوشی کا دن آپ کی زندگی میں نہیں آیا۔ اب دیکھو کتنی خوشیوں کے ٹائم آئے ہوں گے نا، لیکن نبی بھی جانتے تھے کہ کعب بن مالک کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا دن نہیں ہے۔ کیوں؟ مسلمان کے لیے نا سب سے خوشی کا دن وہ ہوتا ہے جس دن اس کو یقین ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو گیا، میرے گناہ معاف ہو گئے، میری غلطی معاف ہو گئی ہے۔ مسلمان کے لیے اس سے بڑی کیا خوشی ہوگی، اس کو تو آخرت کو سامنے رکھتا ہے نا۔ جیسے ہی نبی نے فرمایا نا ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، اے کعب اس دن کی مبارک قبول کر کہ اس سے بڑا خوشی کا دن تیری زندگی میں نہیں آیا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے فوراً پوچھا ہل من عندک ام من عند اللہ یا رسول اللہ، یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ یعنی ان کو یہ خطرہ تھا کہ شاید نبی کو جو تکلیف ہوئی میرے عمل سے وہ تو معاف ہو رہی ہے، لیکن ابھی گناہ میرا اعمال نامے میں لکھا ہی ہوگا، وہ قیامت میں حساب دینا پڑے گا، تو یہ تسلی کر لو تاکہ پھر میں خوش ہوں نا۔ پائیدار خوشی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو فوراً کہتے ہیں نبی نے جب مبارکباد دی نا، ہم تو دیکھو کوئی مبارکباد دے گا تو ہم فوراً خیر مبارک کہیں گے نا، تو فوراً حضرت کعب نے رپلائی نہیں کیا ہے، بلکہ پہلے تسلی کی ہے کہ یہ واقعی سچی مچی کی پائیدار خوشی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ دو جہتیں ہیں نا اس پہلو کی، ایک تو نبی کو تکلیف ہوئی ہے وہ تو پھر نبی معاف کریں گے، اور ایک اللہ کی نافرمانی بھی تو ہوئی ہے تو وہ نبی تھوڑی معاف کر سکتے ہیں، وہ کون معاف کرے گا؟ اللہ۔ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کا عقیدہ توحید کتنا مضبوط تھا،
عقیدہ توحید کتنا مضبوط تھا کہ غلطی ہوئی ہے تو معافی بھی کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ کی طرف سے. تو فوراً کہتے ہیں میں نے پوچھا حل من عندک ام من عند اللہ، یا رسول اللہ جو آپ خوشخبری سنا رہے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ نبی نے فوراً جواب دیا لا بل من عند اللہ، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور دیکھو وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی وہ ہوتی ہے جو نبی پہ وحی نازل ہوتی ہے لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں بنتی، اس میں مضمون اللہ کا ہوتا ہے، الفاظ کس کے ہوتے ہیں؟ نبی کے. اس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے لیکن وہ الفاظ اس میں کس کے ہیں؟ نبی کے. جیسے حضرت عائشہ پہ جب تہمت لگی نا تو حضرت عائشہ فرماتی مجھے یہ یقین تو تھا کہ اللہ میری برات کا یعنی مجھے پاک دامن قرار دے گا، لیکن مجھے یہ خیال تھا کہ نبی کی زبان سے اللہ کہلوا دے گا کہ یہ پاک ہے. مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اللہ وہی بنا کے نازل کر دے گا کیونکہ وہ زیادہ ویلڈ ہے نا، وہ تو اللہ کا کلام ہے باقاعدہ. تو حضرت کعب ابن مالک کو بھی یہ توقع نہیں تھی کہ نبی معاف کریں گے یا اللہ بھی معاف کرے گا، لیکن اللہ قرآن میں نازل کر دے گا وہ. تو اللہ نے ان کی توبہ قرآن میں نازل کر دی جو آج ہم نے پڑھی آیتیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. اللہ کہتا ہے کہ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. اللہ نے نبی پر بھی رحم کیا، انصار پہ بھی اور مہاجرین پہ بھی، جنہوں نے ساعۃ العسرہ اس سخت موقع پہ نبی کا ساتھ دیا. یعنی اللہ نے غزوہ تبوک میں جانے والوں کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم. حالانکہ انہی میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کا دل تنگ ہو رہا تھا، یعنی اتنی مشکل لڑائی تھی کہ کچھ اپنے لوگ بھی جانے سے ہچکچا رہے تھے. ایسے موقع پہ جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا اللہ نے ان پر خاص شفقت اور رحمت کی ہے. انہ بہم رؤوف الرحیم. اللہ ان پر بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ماتحت لوگ اگر کسی مشکل میں آپ کا ساتھ دیں تو ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ماں باپ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جو ہر وقت چپیٹے لگاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اچھا کرو برا کرو چماٹا ہی آنا ہے، تانے ہی ملنے ہیں. دوسرے وہ جو ہر وقت حوصلہ افزائی ہی کرتے رہتے ہیں. دونوں ٹھیک نہیں ہے، بیلنس ہونا چاہیے. بچے کو اچھا کام کرے خوب حوصلہ افزائی کرو اس کی، اچھا نہ کرے تھوڑا سا تنبیہ کرو اس کو. خیر، تو یہ ہر جگہ لیڈر کا بھی یہی اصول ہے، ہر جگہ یہی اصول ہے. تو اللہ نے بہت حوصلہ افزائی کی. پھر اللہ نے فرمایا جو پیچھے رہ گئے تھے ان میں جو 3 تھے اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کی. حتیٰ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا. اور اللہ نے ان کی جب توبہ قبول کی نا تو یہ نہیں ان کے لیے کہا کہ اللہ نے ان 3 کی بھی توبہ قبول کی جو پیچھے رہ گئے تھے. اللہ کی عادت ہے جب توبہ قبول کرتا ہے پھر تانے نہیں دیتا. صحیح ہے نا، یہ اللہ کی عادت ہے. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا. ان کی بھی توبہ اللہ نے قبول کی جن کو پیچھے رکھا گیا. حالانکہ رہے تو وہ خود تھے، انہوں نے تو خود اعتراف کیا. کیا مطلب؟ خدا کی حکمت اور مصلحت تھی، ان کو توفیق ہی نہیں ملی. تو یہ اللہ نے گویا ان کی طرف نسبت نہیں کی. اللہ نے کہا بہت سارے سبق ہم نے سکھانے تھے کہ نیک لوگوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور توبہ کر کے کیسا مقام ملتا ہے، تو ان کو ایک حکمت سے پیچھے رکھا گیا تھا. حالانکہ اگر توفیق کی بات کرتے ہیں تو بھائی پھر تو اچھے برے ہر عمل کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے نا. اور اگر اپنے اختیار کی بات کریں تو وہ تو اپنے اختیار سے پیچھے رہے تھے اور خود انہوں نے اعتراف کیا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الفاظ کی سلیکشن، جب آپ الفاظ یوز کر رہے ہو نا تو صرف اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ حقیقت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس الفاظ سے سوسائٹی پہ اثر کیا پڑے گا. اس لیے محتاط الفاظ استعمال کیا کرو، کیونکہ جب ایک کی توبہ قبول ہو گئی ہے تو پھر اس کو تانے مت دو. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جنات نے جب نبی کا کلام سنا تو انہوں نے کہا کہ انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا. کہ بھئی ہمارا اوپر جانے کا راستہ بند ہو گیا، آسمان سے وحی آ رہی ہے، اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو ہم اوپر جانا ہمارا سلسلہ بند ہو گیا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے. اب دیکھو کلام یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا اللہ اب زمین والوں کے ساتھ کوئی خیر کرنے والا ہے یا کچھ شر کرنے والا ہے، کچھ کام ہونے والا ہے، کیونکہ بڑا واقعہ ہوا ہے تو کچھ ہوگا. اب اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے.
لیکن اچھے کے لیے کیا الفاظ استعمال کیا؟ کیا الفاظ استعمال کیے کہ ہمیں نہیں پتا رب ان کے ساتھ اچھا کرے گا، تو آگے یہ کہنا چاہیے تھا ہمیں نہیں پتا رب ان کے ساتھ اچھا کرے گا یا رب ان کے ساتھ برا کرے گا. لیکن جنات میں کتنی تمیز ہے، آپ دیکھو آج کل انسانوں میں یہ تمیز نہیں ہے. جنات یا پھر یہ کہتے ہمیں نہیں پتا انسانوں کے ساتھ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، نہ، بالکل کلام چینج ہے. کہہ رہے ہمیں نہیں پتا انسانوں کے ساتھ اچھا اللہ اچھا کرے گا یا ان کے ساتھ برائی یا ان کے ساتھ برا ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے. یعنی برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کر رہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ بھائی اچھا کرتا برا کرتا یعنی شر دیتا وہ بھی کون دیتا؟ اللہ. لیکن جنات کو بھی اتنی تمیز ہے اسلام لانے کے بعد کہ برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی، اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی. اس کی ایک اور بڑی پیاری مثال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، میں ہر خطبے میں یہ حدیث پڑھتا ہوں، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. بڑا مزہ آتا ہے، ہمارے حضرت تو بڑے مزے لے کے یہ حدیث سنایا کرتے تھے کہ دیکھو کیسا اس میں چاشنی ہے. نبی نے فرمایا جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف یعنی ان کی رضا کے لیے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کی طرف کہلائے گی. آگے الفاظ ہیں ومن کانت ہجرتہ لدنیا او امرأۃ ینکحھا، اور جس نے دنیا کی خاطر ہجرت کی. جب اللہ رسول کہہ رہے ہجرت کر لو تو نہیں کر رہے، بلکہ ایک عورت نے کسی کو پیشکش کر دی تھی تم مدینہ ہجرت کر کے آؤ تو میں تم سے شادی کر لوں گی، تو انہوں نے ہجرت کر لی. صحیح ہے نا؟ ویسے نہیں کر رہے تھے وہ. تو اس پہ نبی نے یہ حدیث بیان کی کہ جس نے ہجرت کی اللہ اس کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف. ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا، اور جس نے کسی عورت سے شادی کے چکر میں شادی کے لیے ہجرت کی ہے یا دنیا کے لیے کی ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو جدھر کے لیے کی ہے ادھر ہی ہو گئی اس کی ہجرت. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ دیکھو کلام کیا ہے، جس نے اللہ رسول کے لیے ہجرت کی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس نے ادھر ہی ہجرت کی جدھر کی، اور جس نے عورت یا دنیا کے لیے کی تو اس نے بھی ادھر ہی کی جدھر کی. ایسے ہوتا، یا پھر یوں ہوتا کہ جس نے اللہ رسول کے لیے ہجرت کی اس نے اللہ رسول ہی کے لیے ہجرت کی، جس نے عورت یا دنیا کے لیے کی تو اس نے عورت یا دنیا کے لیے کی. یوں ہوتا، ایسا نہیں ہے. جب اللہ رسول کی بات آئی تو اللہ رسول کو ریپیٹ کیا گیا ہے. جس نے اللہ رسول کے لیے ہجرت کی اس نے ہجرت واقعی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی ہے. جس نے دنیا یا عورت کے لیے کی ہے تو نبی نے وہ دوبارہ لفظ ریپیٹ کرنا بھی گوارا نہیں کیا، ادھر ہی کی ادھر کی ہے اس نے. صحیح ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ تم لوگ کو نہیں آئے گی سمجھ. اس کے لیے یہ پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی یہ بات. اس کا تعلق ہوتا ہے ذوق سے. ذوق سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باذوق بنو گے، اللہ رسول کی محبت ہوگی تو سمجھ میں آئے گی. تو اللہ رسول کا لفظ میٹھا ہے، ہمارے نبی نے اس کو دہرایا. اور عورت یا دنیا جب اللہ کی رضا کے خلاف ہو تو پھر یہ کڑوا لفظ ہے. تو ہمارے نبی نے اپنے کلام میں اس کو ریپیٹ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ پہلی دفعہ تو ضرورت کی وجہ سے بول دیا، دوبارہ اتنے اہتمام کے ساتھ اس کو عزت دینے کی کیا ضرورت ہے کہ یعنی جس نے ہجرت کی تو عورت ہی کی طرف کی ہے اس نے. نہ جس نے ہجرت کی جدھر کی ہے ادھر ہی کی ہے. دوبارہ ہم اس کا نام بولو نہیں لیتے. تو اس لیے الفاظ جو ہے نا وہ تھوڑا سا تمیز سے یوز کرنے چاہیے. اس لیے میں یوز کا لفظ یوز کرتا ہوں، استعمال تھوڑا سا گھڑا ہو جاتا ہے. خیر، تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. جنات نے بھی ایسا ہی کلام کیا، کہنے لگے کہ بھائی دیکھو ہمیں نہیں پتا اللہ نے اس زمین کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کیا ہے یا اس زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا گیا ہے. پیسو وائز لے کر آئے. تو یہ اٹ از کالڈ تمیز. تو بڑوں کے ساتھ بھی اسی اسٹائل میں بات کرنا چاہیے. ہم جب مدرسے میں تھے تو ہمارے ٹیچر کوئی بات سمجھا رہے تو ہمیں بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم نے ایک دن اپنے بڑے استاد سے میں نے کہا کہ آپ سمجھا نہیں پا رہے ہیں. تو میرے کلاس فیلو تھے، انہوں نے بولا کہ بڑے کو یہ نہیں بولتے کہ آپ سمجھا نہیں پا رہے ہو، یہ بولے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. حالانکہ اصل چاہے وہ سمجھا ہی نہ پا رہے ہو پھر بھی نسبت کس کی طرف کرو؟ نسبت یہی کرو کہ مجھے میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں. تو مجھے ایسا جملہ یاد رہا کہ کہیں بھی اب ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی میں سمجھ نہیں پایا آپ کی بات کیا کہہ رہے ہو. حالانکہ مجھے پتا ہوتا ہے یہ کمبخت سمجھا ہی نہیں پا رہا ہے، اس کو خود نہیں سمجھ میں آ رہا کہ بعض لوگ ایسے بول رہے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس نا کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ بات سمجھاتے،
کوئی علمی مجلس کی تحقیق ہوتی تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے آپ یہ کنفرم کریں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ خود آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے. بعض دفعہ انسان کا خود کلیئر نہیں ہوتا. ابھی میں تراویح پر ویڈیو بیان انشاءاللہ ریکارڈ کروانے والا ہوں, تو کچھ اسکالرز پہ ریئیکشن بھی ریکارڈ کرواؤں گا, اور میں اس میں بتاؤں گا کہ کچھ اسکالر جن کے ملین میں گئے ہیں, ان کی باتوں سے لگتا ہے ان کو خود بھی تراویح کا مسئلہ اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ 8 ہیں 20 ہیں, اصل کیا ہے اس میں. خود کنفیوز ہے دعووں میں, متضاد ہیں ان کے دعوے. تو جب خود ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو دوسرے کو کیا سمجھاؤ گے؟ پینترے بدلتے ہیں وہ. تو خیر, تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. اللہ نے توبہ قبول کر لی تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ, ان لوگوں کی بھی توبہ قبول کی جو پیچھے رہ گئے تھے, بلکہ فرمایا خُلِّفُوا, جن کو کسی حکمت سے پیچھے رکھا گیا تھا, یعنی کہ تقدیر میں یہ تھا, کوئی حکمت تھی. تو حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, یہاں تک کہ جس زمین ان پر تنگ ہو گئی تو وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ, خود اپنی جانیں انہیں بوجھ لگنے لگی, اپنی جان ان کو بوجھ لگنے لگی. تو اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا ثم تاب علیہم, اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. ان اللہ هو التواب الرحیم, اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اور یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں میں ہو جاؤ. تو ان کو سچ کی وجہ سے اللہ نے نجات دی. سچ میں وقتی طور پہ آدمی پھنس جاتا ہے لیکن بعد میں نکل جاتا ہے, اور جھوٹ جو بولتا ہے نا وہ ساری زندگی پھر جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, یہ مشہور ہے نا, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتا رہے گا, بولتا ہی رہے گا جھوٹ. تو حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی کے چہرے پہ ایسے خوشی تھی جیسے چاند کا ٹکڑا, اور جب نبی نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو, تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی طرف سے اللہ کی طرف سے؟ فرمایا لا بل من عند اللہ, یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. یہ نبی کی تواضع بھی تھی. آپ کو یہ بات سن کے غصہ نہیں آیا کہ میں جب کہہ رہا ہوں تو اب تمہیں یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے, آپ نے خوشی خوشی بتایا ان کی تسلی کے لیے. تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے فوراً کہا یا رسول اللہ یہ مال ہے جس کی وجہ سے میں جہاد سے پیچھے رہا. وَإِنَّ مِن تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِن مَّالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, میری توبہ کی اب تکمیل یہ ہے, کمپلیٹ توبہ میں اس کو مانوں گا کہ سارا مال یہ اللہ کے راستے میں صدقہ, یہ آپ کے حوالے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کتنی بڑی قربانی دیکھو کہ سارا مال یہ فی سبیل اللہ. آپ نے فرمایا نہیں, سارا مال صدقہ مت کرو, کچھ کر دو, کچھ اپنے پاس رکھو, زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے یہ. نبی نے صرف حضرت ابو بکر صدیق کا سارا مال قبول کیا ہے, باقی ہمیں روایت میں نہیں ملتا کسی اور صحابی کا سارا مال آپ نے کبھی قبول کیا ہو. تو وجہ اس کی یہ کہ توکل کا معیار ہر ایک کا دوسرے سے مختلف. پھر گھر والوں میں توکل ہے یا نہیں ہے, آپ میں ہے, پتہ چلا گھر والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی توبہ کی وجہ سے ہمیں کیوں بھوکا رکھا ہوا ہے. اس لیے نبی نے سارا مال قبول نہیں کیا. حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے پھر اللہ سے یہ عزم کیا, اللہ تو نے مجھے سچ کی وجہ سے بچایا ہے تو میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. تو کہتے ہیں پھر اس سچ کی وجہ سے مجھ پہ بڑی آزمائشیں آئی ہیں, لیکن میں نے کبھی, صحابہ ویسے بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے, جھوٹ کا مطلب ان کا یہ ہوتا تھا گول مول بات, توریہ ہوتا ہے نا, بات کو گھما دینا, بس کلیئر بات. صحابہ نبی کی نصیحت پہ ایسے عمل کرتے تھے کہ صحابی کو نبی نے کہا کہ استغنا سکھائے نا, کہ کسی سے کچھ مانگنا نہیں. ان کی حالت یہ ہو گئی تھی, گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے تھے اور لاٹھی گر جاتی تھی, وہ بھی نہیں کسی سے کہتے تھے اٹھا کے دو. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بہت زیادہ اہمیت, وہ خود گھوڑے سے اٹھتے اٹھاتے, اتنی خودداری تھی. اور آج دین نام بن گیا اپاہج. جتنا پوستی ہوگا نا, بیٹھے بیٹھے سارے کام اس کے ہوتے رہیں. دفتروں میں جا کے دیکھو, ٹھیک ہے ملازمین سے کام لو, لیکن کم وقت تو کولر کے پاس سے چل کے آ رہا ہے نا, تو لے لینا پانی. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ دیکھو خدمت کے لیے ملازم رکھا ہے, اس سے کام لیں, رکھا اسی سلسلے میں ہے, لیں کام. کیسا کام لیں اس سے؟ آپ بیٹھ گئے, پانی پینا بھول گئے, آپ نے کہا یار ذرا میں آفس کے کام میں ہوں, بیٹا پانی لے آؤ, بیٹا چائے لے آؤ, سمجھ میں آتا ہے. ایک ہے آپ کو پیاس لگ رہی ہے, ایسے بھی لوگ ڈھیٹ لوگ ہیں, کولر بھی سامنے, گلاس بھی سامنے, بٹن دبانا ہے, پانی نکالنا ہے, ایسے قرآن رکھا ہوا. ورنہ میں ابھی وہ ایک قسم کی گالی تھی جو آ رہی تھی میرے ذہن میں. ایسے بھی لوگ ہیں حلال خور,
حلال کو آپ الٹا کر لینا, ٹھیک ہے نا. ایسے بھی حلال خور, آئندہ میں کسی کو حلالی بولوں نا تو اس کی تشریح مجھ سے پوچھ لینا کہ کیا واقعی حلالی مراد ہے یا اس کو الٹ کر کے میں گالی منہ سے نکالنا نہیں چاہ رہا. تو وہ حلالی پن جو آیا تھا نا, جب سے کیا حلالی پن لگایا ہوا ہے, اس وقت سے پھر میں نے یہ ٹرم ایجاد کی ہے. تو وہ ایسا حلالی پن کرتے ہیں کہ کولر ہے, بٹن دبانا ہے, پانی نکالنا ہے, پیاس بھی لگ رہی ہے, نہیں, اٹھ کے جائیں گے, کرسی پہ بیٹھیں گے, پھر ملازم سے کہیں گے پانی لے کر آؤ. یہ بدتمیزی ہے, یہ حلالی پن ہے, یہ کیا ہے, یہ اپاہج پن ہے. اتنا نہیں ہو, یہ ٹھیک نہیں ہے. شوہر کے لیے بھی بیوی کو ایسے کہنا ٹھیک نہیں ہے. آپ پانی کے پاس بیٹھے ہوئے ہو, پانی نکال کے پی جاؤ یار. نہیں پیے گا, میں نے ایسے میاں بھی دیکھے ہیں مارکیٹ میں, پانی سامنے رکھا ہے, پی لینا, ادھر جا کے بیٹھے گا, بیگم سے بولے گا پانی لے کر آؤ. اس طرح تو باندیوں کے ساتھ سلوک نہیں ہوتا بھائی. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو استغنا بڑی نعمت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ملازمین سے کام نہ لیں, بعض دفعہ انسان کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو ملازم رکھنے پڑتے ہیں. اگر وہ سارے کام خود کرے گا تو اس اہم کام نہیں کر پائے گا وہ. لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے. اس کا مطلب روب جھاڑنا نہیں ہے. اور اچھا, یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے. بعض لوگوں کے یہاں اصول ہے کہ ملازم کھڑا رہتا ہے, آنے کے بعد یوں کھڑا رہے گا. یہ بھی غلط ہے, یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے. کوئی بھی آپ کی خدمت کے لیے ملازم, اس کو بٹھاؤ, بولے یہاں بیٹھ جاؤ, جب کام ہوگا تو بتا دوں گا. یہ سر پہ کھڑے رہنا جو ہے حدیث میں منع ہے یہ, اور علماء نے لکھا ہے یہ عجمیوں کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے. تو کھڑے ہونے پر پابندی نہیں ہے. کسی کے اکرام میں آپ عزت کے لیے, رسپیکٹ دینے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. قوموا لسیدکم, حدیث میں آتا ہے سردار آیا ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ. لیکن کھڑے رہنا کیا ہے, بت بن کے نہیں کھڑے ہوتے ایسے سامنے. اور پھر جو سامنے بیٹھا ہوا ہے, جو سیٹ ہے, اس کے طبیعت پہ بوجھ نہیں ہوتی یہ چیز کہ ایک بندہ تمہارے لیے کھڑا ہوا ہے یار, تکلیف میں ہے. تو خود بھی آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے مینٹلی. اس کو بٹھا دو, بیٹا بیٹھ جاؤ یہاں پہ. مولوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آگے کھڑا رہتا تھا نا, وہ غصہ ہوتے تھے اس کے اوپر. ایک دن کوئی آیا, جگہ نہیں مل رہی تھی, انہوں نے کہا مٹکا الٹا کر اس کے اوپر بیٹھ جا. مٹکے کا مٹکا رکھا ہوا تھا, بولا الٹا کرو, یہی کرسی ہے اسی کے اوپر بیٹھ جاؤ. لیکن وہ اس پہ بہت ناراض ہوتے ہیں کہ سر پہ کوئی کھڑا رہے. آگے چلتے ہیں ہم جلدی سے, بس اس کو مکمل کرتے ہیں. ان آیتوں میں اللہ نے یہ بھی فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ, مومنین کے لیے یہ مناسب نہیں کہ سب کے سب جہاد میں نکل جائیں. پہلے تو کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی نا, تو سارے ہی جا رہے ہوتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ سب بھی نہیں, پیچھے بھی کام ہے, ہر طرح کے شعبے زندہ ہونا ضروری ہے. اب تو ملکوں کی فوجیں بن چکی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے باقاعدہ یہ منظم ہونا شروع ہو گیا تھا. تو اب تو فوجیں, اب تو ظاہر ہے اب فوج لڑتی ہے. لیکن اگر فوج کسی ملک میں ناکافی ہو جائے لڑائی کے لیے, کسی اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں, تو پھر عوام پہ بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے. اور پتہ ہے جہاد ایک ایسی چیز ہے کہ جب فرض عین ہوتا ہے نا, تو حکومت پر واجب ہوتا ہے کہ اگر فوج کمزور پڑ رہی ہے تو جتنے جوان ہیں ان کو بھی لتر لگا کے بھیجے وہ بارڈر پہ, سمجھ رہے ہیں, اور ان کے لیے پیچھے رہنا جائز نہیں ہے. اور اگر وہ بھی کافی نہیں ہو رہے تو پھر عورت پہ بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ بھی لڑے جا کے. فقہاء نے جہاد کے احکام بہت تفصیل سے بیان کیے ہیں کہ سب پہ واجب ہو جائے گا, جتنے بھی جوان ہیں, عوام پہ بھی واجب, اور حکومت پر یہ بھی واجب ہو جائے گا کہ اگر یہ کافی نہیں ہو رہے تو زبردستی بھیجے ان کو. تو ہلکی چیز نہیں ہے اپنے ملک کا دفاع اور قوم کا دفاع اور جو ہے اہل اسلام کا دفاع, یہ اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ لڑو. اب دیکھو ملک میں جب کوئی لڑائی شروع ہوتی ہے, لوگ فوجیوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں, کچھ بدبخت لوگ. یہ بہت بڑا جرم ہے, یاد رکھو, بہت بڑا جرم ہے. ایسے موقع پہ جب جنگ ہو رہی ہو نا, جنگ, اس موقع پہ کوئی مذاق اڑائے نا اپنے فوجیوں کا, 100 اختلافات ہمیں بھی ہیں, میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں. جنگ کے موقع پہ کوئی صحافی ایسی بات کر رہا ہے جس سے نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے, سمجھ لو یہ ملک کا غدار ہے. ایسے میں تو حق بھی چھپا لیا جاتا ہے, اس میں حق اور باطل نہیں دیکھا جاتا, اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا ایسا کام ہے جس سے بارڈر میں لڑنے والے فوجیوں کے حوصلے پست ہوں گے. کوئی بھی ایسی بات کی جائے, ایسے میں حق بھی چھپا دیا جاتا ہے. اگر کسی کی غلطی ہے اس کو بھی پردہ ڈال دیا جائے گا. مثال کے طور پر کوئی کمانڈر میدان میں کھڑا ہوا فوجیوں کو حکم دے رہا ہے کہ آگے جاؤ, کوئی دوسرا آ کے بولتا ہے بھائی ایک کمانڈر تو 2 نمبر آدمی ہے. یار اب کہنے کی کیا ضرورت ہے,
اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ امیر کی اطاعت اس کے دل میں اس کا جذبہ کم کر رہے ہو تو یہ تو ڈی موٹیویٹ ہوں گے، یار ہمیں 2 نمبر آدمی کی اطاعت ہم کر رہے ہیں. بھائی اس موقع پہ جب جنگ ہوتی ہے، ایمرجنسی ہوتی ہے، اس میں سب نے مل کے فوجیوں کا حوصلہ بڑھانا ہوتا ہے اور سب نے متحد ہو کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. چاہے سوشل میڈیا پہ کریں، چاہے میدان جنگ میں، بھائی سارے اختلافات ایک طرف، لیکن ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا تو بڑا اچھا ایک لوگوں میں جو مخالفین بھی تھے وہ بھی حامی ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن کچھ بدبخت ایسے خبیث تھے وہ آخری دن تک مخالفت کرتے رہے ہیں ہماری فورسز کی. خود ہی لڑیں، ہم تو نہیں لڑیں گے، انہی کا کیا کرتا ہے، اس طرح کی بکواسات کر رہے تھے. لیکن جب ادھر سے میزائل داغے گئے ہیں اور پاکستان کو فتح ہوئی ہے تو پھر آ گئے واپس پلٹ گئے نا. یہ منافقین کا یہی ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. تو اس لیے میرے بھائی لڑائی میں جو ہے نا متحد ہو جایا کرو اور یہ کوشش کیا کرو یار ہمیں بھی موقع ملے بارڈر پہ جانے کا. ابھی جب مودی نے میزائل مارے تھے نا تو کئی لڑکوں کے فون آئے، مصعب ہمیں بھی لے کے جاؤ بارڈر پہ. میں کہتا یار میں خود کوشش کر رہا ہوں، ہم بھی 2-4 ٹھش پش کرنے جا کے کیا ہے، گولا آ گیا تو شہید ہو جائیں گے اور کیا ہے. سیدھا حدیث میں آتا ہے الجہاد مختصر طریق الجنہ، جنت کا سب سے شارٹ راستہ کون سا ہے؟ جہاد ہے. ویسے ہمارے کون سے اتنے اچھے اعمال ہیں، وہاں لتر لگنے کا زیادہ خطرہ ہے ہم سب کو. تو سب سے آسان راستہ یہ ہے. تو بارڈر پہ لڑائی ہو، فوجی کمزور پڑ رہے ہو، ہر نوجوان کا جذبہ ہونا چاہیے مجھے بھیجو یار. لیکن اللہ کا شکر ہے جب یہ بنیان مرصوص آپریشن ہوا تو بہت سے نوجوانوں کا جذبہ تھا، میرا اپنا بھی جذبہ تھا، لیکن کوئی لنک ہی نہیں مل رہا تھا کدھر سے جائیں. میں نے کہا یار مزہ نہیں آ رہا تھا، خدا کی قسم بستر پہ مزہ نہیں آ رہا تھا یار. ادھر جاؤ یار 2-4 میزائل تو داغو نہ، جا کے انگلی کٹا کے ہی شہیدوں میں نام لکھوا دو. تو ایسے موقع پہ یہ جذبہ ہونا چاہیے. یہ بےغیرت قسم کے جو صحافی بکواسات کر رہے ہیں نا، ان کی مت سنو. اس موقع پہ کچھ بےغیرت صحافی ہیں، وہ گند ہی ان کے منہ سے ہمیشہ گوں ہی نکلے گا. باقی جب جنگ ختم ہو جائے پھر لڑو آپس میں. وہ تو ہم لڑ رہے ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے، سیاسی لڑائیاں بھی ہوں گی وغیرہ وغیرہ بھی ہوگا، تو پھر لڑو آپس میں. دشمن کے سامنے کیا ہے ایک. اور یہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں نا، یہ ان لڑائیوں کے پیچھے اسرائیل اور انڈیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ پاکستان ایک واحد ایٹامک طاقت رہ گئی ہے، وہ کبھی بھی سامنے سے آئے تو مار کھائی نا، تو اب دائیں بائیں سے آ رہے ہیں وہ. تو یہ اس لڑائی کو آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ افضل جہاد نہیں ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے. کیونکہ یہ لڑائی جن سے ہو رہی ہے وہ اسرائیل اور اصل میں انڈیا کی لڑائی ہے. یہ وہ دونوں مل کے ہم سے لڑ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک واحد طاقت رہ گئی ہے. انہوں نے اس ملک کی واٹ لگانی ہے تاکہ کباب میں جو سب سے بڑی ہڈی ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے. تو اس لیے جذبہ پیدا کرو اپنے اندر. ایسے موقع پہ تو یہ تو متحد ہونے کا بہترین موقع ہے. خیر جلدی سے میں ختم کرتا ہوں درس کو. ساری آج جہاد کی آیتیں، اللہ نے اتنی آیتیں بیان کی ہیں ایسا زبردست. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. اللہ فرماتے ہیں جو کفار سے جب لڑائی کرو نا تو ان کو چاہیے تمہارے اندر سختی محسوس کریں. صحیح ہے نا؟ کیا محسوس کریں؟ جب لڑائی ہو تو ان کو لگے کہ غلط لوگوں سے ہمارا پالا پڑ گیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اللہ پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے. تو جہاد میں برائیوں سے اجتناب کی بڑی اہمیت ہے. نماز کی پابندی، اللہ کا ذکر کثرت سے، ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد ہم نے سورہ یونس پڑھی ہے. میں بس 5 منٹ درس دے کے ختم کرتا ہوں. سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس. بڑا مزہ آتا ہے یہ سورت پڑھنے میں بھی. اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے انہی میں سے کسی کو پیغمبر بنا دیا اور ان کے ذمے لگایا کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے. پھر اللہ نے اپنی قدرت بیان کی. اللہ کہتے ہیں قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. بجائے اس کے کہ ان کی بات کو مانتے، کافر الٹا کہنے لگے معاذ اللہ یہ جادوگر ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ جادوگر. حالانکہ جادوگروں کے ایسے حالات نہیں ہوتے، ایسی پاکیزہ تعلیمات نہیں ہوتی. پھر اللہ کہتا ہے یہ کیسے جادوگر ہیں، ان کی تعلیمات تو دیکھو، یہ تمہیں خدا کی طرف بلا رہے ہیں. کون رب؟
ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. یہ 6 دن، یہ والے 6 دن مراد ہیں یا کوئی اللہ کے ہو سکتا ہے 6 ارب سال ہوں اللہ کے 6 دن، تو اس کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت میں تفصیل نہیں ملتی. لیکن قرآن نے پھر 6 دنوں کا تذکرہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ تورات اور انجیل میں 6 دن ہیں، تاکہ یہودیوں کو یقین آ جائے، مسیحیوں کو بھی، کہ یہ کتاب پچھلی کتابوں سے الگ نہیں ہے. اگر الگ مدت بیان کی ہوتی، وہ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں کچھ اور، تو یہ اللہ کا کلام تو ہو نہیں سکتا کہ ہماری کتاب میں اللہ کوئی اور مدت بیان کر رہا ہے اور ادھر کوئی اور. باقی 6 دن سے کون سے 6 دن ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بھائی اللہ کی 6 دنوں سے کیا مراد ہے؟ یہی 6 دن بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اور 6 دن بھی ہو سکتے ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آخرت میں ہم اللہ میاں سے پوچھ لیں گے تو اللہ خود بتا دے گا. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش یدبر الامر، معاملات کی تدبیریں کرتا ہے. اور هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، سورج کو اس نے کیسا چمکتا ہوا بنایا، چاند کو اس نے نور بنایا. وقدرہ منازل، چاند کی منزلیں کیسی طے کر دی ہیں اس نے، کیسی خوبصورت کیلکولیشن ہے. گھٹتے گھٹتے کھجور کی ٹہنی کے برابر، پھر مارکیٹ سے شارٹ، پھر دوبارہ نمودار ہو کے ہوتے ہوتے پورا گول 29-30. فرمایا قدرہ منازل، اس کی منزلیں طے کر دیں. لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تمہیں سالوں کا حساب پتہ چل جائے. یہ کیسے؟ آپ کہہ سکتے ہو یہ تو ہمیں شمسی کیلنڈر سے. دیکھو یہ جو سورج کا سال جب مکمل ہوتا ہے، یہ تو بہت بعد میں ایجاد ہوا ہے نا، یہ تو ماہر فلکیات کی کیلکولیشن ہے. چاند ایک ایسا کیلنڈر ہے پوری دنیا میں، یعنی اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، پوری دنیا میں مسلم ہے. پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ اس سال کا کون سا چاند ہے، اور چاند کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے آج تاریخ کیا ہے. تو چاند کی جو اوتھینٹسٹی ہے نا، جو اس پہ اعتماد ہے، وہ 100% ہے. یہ جو انگریزی سال ہے نا، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ اللہ، سورج بھی اللہ نہیں بنایا ہوا ہے، اس کی بھی اللہ نے منزلیں طے کی ہیں، لیکن اس میں صدیوں پہلے گھپلے ہوئے ہیں. یہ خود ماہر فلکیات، جو اس تاریخ کے ماہر ہیں وہ بتاتے ہیں، کیونکہ یہ کیلکولیشن یہ ہر ایک کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے نا دیکھ کے. تو اس میں جنوری کا مہینہ آگے کر دیا، فروری کا مہینہ آگے کر دیا، یہ دھاندلیاں ہوتی رہی ہیں. لہذا ہم جب کہتے ہیں نا سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو جب سے آسمان پہ اٹھایا تھا، اس وقت سے اس کی کیلکولیشن ہوتی ہے نا، تو ہم جب کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پہ اٹھائے ہوئے 2025 سال ہو چکے ہیں، یہ 26واں سال ہے، تو اس میں یہ 100% یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بیچ میں بادشاہوں نے اس میں گڑبڑیں کی ہیں. بہت زیادہ فرق نہیں ہے لیکن گڑبڑیں ہوئی ہیں. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ یہ 1447 ہجری ہے، نبی کو ہجرت کیے ہوئے 1447 سال ہو گئے، یہ اتنی رائٹ کیلکولیشن ہے کہ اس میں غلطی کا امکان ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ نبی نے جب ہجرت کی تھی اس کے بعد سے سب چاند دیکھ رہے ہیں، تو اس میں غلطی نہیں ہو سکتی نا. یہ ہو نہیں سکتا کہ محرم کو کوئی سفر کہہ دے، سفر کو کوئی محرم کہہ دے، کیونکہ تو نظر آ رہا ہے نا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے چاند کی منزلیں طے کر دی. آگے اللہ فرماتے ہیں ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ ناحق پیدا نہیں کیا، اس میں کوئی حکمت ہے. حکمت کیا ہے؟ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں کرتے. پھر اللہ نے اپنی بہت قدرتیں، 2 آیتیں میں بس پڑھ کے درس ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو مصیبت پہنچتی ہے تو پھر ہمیں یاد کرتا ہے، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، چلتے ہوئے بھی اللہ اللہ کرتا رہے گا. اے اللہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ مجھے کینسر ہے، مرنے والا ہوں، اے اللہ تو ہی بچائے گا. تکلیفوں میں ہوتا ہے تو کون یاد آتا ہے؟ اللہ. ملحد بیچارے اس سے محروم ہیں، وہ تکلیف میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے. عام کافر تکلیف میں اللہ کو یاد کرتا ہے، چاہے وہ بھگوان کہہ دے، چاہے وہ گاڈ کہہ دے، کچھ بھی کہتے، لیکن جو کریٹر ہے اس کو یاد کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَّا ضُرٍّ مَّسَّ، ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہ ہو، بھول جاتا ہے بالکل. اللہ فرماتے ہیں پھر اسی آیت کو اللہ نے ایک دوسرے انداز سے بیان کیا. فرمایا جب تم سفر میں ہوتے ہو، اذا کنتم فی الفلک، کشتی میں، وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها، آرام سے سفر ہو رہا ہوتا ہے، جاءتھا ریح عاصف، ایک طوفانی ہوائیں چلتی ہیں،
پہلے زمانے میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا نا کب طوفان آ رہا ہے، اب تو پتہ چل جاتا ہے. کشتیاں طوفان میں لٹو کی طرح گھومتی تھیں اور یقین ہو جاتا تھا اب مریں گے. تو کیا کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. جتنے مشرک ہیں نا، جو بتوں کو پکارتے ہیں اور جو کوئی چوہے کو، کوئی سورج کو، کوئی آگ کو، سب عبادتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ سارے مشرک کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو. ان کو پتا ہے ابھی چوہا کچھ نہیں کرنے والا، گائے ماتا ابھی فی الحال رپورٹ یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرے گی. ہمارے جو بھگوان، جو بت ہیں، جو پتھر کے بنے ہوئے بت، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کہتے ہیں وہاں تمہارے دل سے اندر سے آواز آتی ہے، اے اللہ بچانے والا کون ہے؟ صرف تو. یہ عام کافروں کے بارے میں کہا ہے، لیکن جو مسلمانوں کا مشرک ہے نا، وہ عام کافروں سے بڑا ڈھیٹ ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک صاحب تھے، وہ شپ پہ جاب کرتے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، مجھے اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ بیٹا ایک دفعہ ہم شپ میں تھے تو طوفان نے گھیر لیا ہمیں، جہاز ہچکولے کھانے لگا اور ہم سب مرنے لگے، سب اللہ کو یاد کرنے لگے. تو میں نے ان سب کو کہا کہ یا محمد کی تسبیح پڑھو، یا محمد، یا تو بچ جاؤ گے. میں نے دل میں، مجھے فوراً قرآن کی آیت آئی کہ ایسے عذاب میں تو اللہ کہتا ہے جو بت پرست ہے نا، وہ بھی سب کو چھوڑ کے کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو. اور یہ اس مصیبت میں بھی نبی کو پکار رہے ہیں. تو یہ زیادہ بڑے ڈھیٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وجہ اس کی یہ کہ ان کو توحید ملی تھی پیغمبر سے، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، تو دلوں پر اللہ نے کیا لگا دی؟ مہر. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں مشرک کیا کرتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے لئن انجیتنا من هذه، اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، ہم شکر کرنے والوں میں ہو جائیں گے. اللہ فرماتے فلما انجاہم، جب اللہ بچا لیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر زمین میں ناحق ظلم کرنے لگتے ہیں، بھول جاتے ہیں اللہ کو. اس وقت تو بڑی توبہ طائب چل رہی ہوتی ہے، بھول جاتے ہیں. اللہ نے دھمکی دی یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو جو تم بغاوتیں کر رہے ہو، سرکشی کر رہے ہو، یہ تمہارے خلاف جائے گی. یہ نہ ہو کہ ہم نے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے دھوکہ دے دیا. ہم نے اللہ سے کہا تھا ہمیں بچا لے، ہم تیرے بن کے رہیں گے، اللہ نے بچا لی، ہم تو نہیں بن رہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ سب کس کے خلاف جا رہا ہے؟ تمہارے خلاف جا رہا ہے. اور جو تم دنیا میں مزے اڑا رہے ہو، عذاب نہیں آ رہا عہد شکنی پہ، تو کوئی بات نہیں. متاع الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، عیاشی کا تھوڑا سا سامان ہے. یہ بات خوب یاد رکھو، جو قرآن پڑھتا اور سنتا ہے وہ ایک چیز تو اس کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہیں پیدا ہوئی، اس کا مطلب اس پہ قرآن کا اثر زیرو ہے. کسی کی دولت کو دیکھ کے رشک آنا، کاش میں بھی ایسا ہوتا، یہ اس کی علامت ہے آپ نے قرآن سے کچھ بھی نہیں سیکھا. کیونکہ قرآن یہ لفظ بہت ریپیٹ کرتا ہے، متاع الحیات دنیا، دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان. میں بہت نالائق آدمیوں کے نیک بھی شاید نہ ہوں، میں ہو سکتا ہوں بھی، کچھ کہہ نہیں سکتے اس بارے میں، کنفرم نہیں ہے. لیکن اگر میں سرٹیفائڈ نیک ہوتا تو کنفرم ہوتا. تو میرے کوئی ایسے بزرگوں والے اعمال نہیں ہیں، نالائق آدمی ہوں. لیکن ایک چیز اللہ نے میرے اندر پیدا کی ہے، کبھی کسی کی دولت، گاڑی، بنگلہ، اس کا شاہی پروٹوکول دیکھ کے مجھے کبھی بھی یہ اللہ کا فضل ہے جیلسی نہیں ہوئی یا رشک نہیں آیا کہ کاش میرے پاس بھی ایسا پیسہ ہو. کیونکہ یہ استحضار رہتا ہے کہ چند ٹکے ہیں، تھوڑے دنوں میں ختم. اب تو ٹکا ہی بڑھ گیا ہے، مثال ہی صحیح نہیں دی جاتی، پاکستانی کرنسی سے ٹکا زیادہ مہنگا ہو گیا. تو مطلب مزہ ٹکے بولنے میں ہی آتا ہے، اب کیا کریں، زبان پہ وہی مثال چڑھی ہوئی ہے. تو ہمیں تو یہ دیکھنا مزہ کس میں آ رہا ہے. تو چند ٹکے ہیں، یہ ہزار ہزار گز کے بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، حسد بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ کیوں ہے اس کے پاس، نہ رشک آتا ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. کھلونے ہیں، جھنجھنے، سمجھ رہے ہو کیا ہے یہ؟ جھنجھنے. بس صحیح ہے، جھنجھنے اللہ نے کھیلنے کے لیے دیا ہے. تھوڑے دن میں بھی مرے گا، پتہ بھی نہیں مرتا کیسے ہے. ہارٹ اٹیک ہوتا ہے دھڑام سے نیچے، چل بھائی 3 دن تک بیوی ایسے روتی، ہائے ہائے ہائے، ایسا لگ رہا ہے جیسے تیرا ہی میاں مرا ہے، باقی اس سے پہلے تو کسی کا میاں کبھی گیا ہی نہیں. اور 3-4 دن کے بعد دیکھو، جہاں سے ڈرامہ چھوڑا تھا وہیں سے شروع ہوگا. یہ بھی یاد رہتا ہے کہ جب میاں کی ڈیتھ کی خبر آئی ہے تو کون سا ڈرامہ چل رہا تھا اور کہاں تک پہنچا تھا. وہ 3-4 دن کے لیے، یا بہت زیادہ کوئی نیک ہوگی عدت کے دوران نہیں دیکھے گی، اس کے بعد جہاں سے ڈرامہ چھوڑا تھا وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. بچے بھول جاتے ہیں، گھر میں ایسے حصے بخیے بھول جاتے ہیں، ہمارے باپ کی اتنی محنت تھی، باپ کو بھی بھول جاتے ہیں. بہت ہی کم ہوتے ہیں جو ساری زندگی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں ابا کو، اماں کو یا ابا کو. یہ ہے چند ٹکے، اس پہ کیا رش کرنا یار.
اس لیے اللہ نعمت دے دے اچھی بات ہے, اللہ ہم سب کو غربت اور مہنگائی سے بچائے, خوشیوں کی زندگی دے, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی کیا ہے. اس لیے رشک آنا کہ یہ لوگ مجھے دکھا رہے ہوتے ہیں نا, بھی وہ ایک واقعہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں, وہ سنا کے وہ آج کے موقع سے دوبارہ سنا دیتا ہوں. میں لاہور میں تھا تو ایک سیٹھ صاحب کا مجھے تعارف کروا رہے تھے ہمارے دوست, بلکہ دوست ہاں وہ لاہور ہی کے دوست تھے, کہ یہ سیٹھ صاحب ہیں ماشاء اللہ, ان کی یہ دکانیں ہیں, یہ ان کا بزنس ہے. میں دعائیں دے رہا تھا, ماشاء اللہ جی بڑی خوشی ہوئی, بہت بڑا ہوٹل ان کا نا, اور یہ بلڈنگ بھی ان کی ہے, یہ بلڈنگ بھی ان کی ہے, یہ بلڈنگ بھی ان کی ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو وہ سیٹھ صاحب بھی ذرا عقیدت محبت میں لوگ علماء کو بتاتے ہیں تاکہ دعائیں ملیں, تو میں بھی دعائیں دے رہا تھا, اللہ اور برکت دے جی, نظر بد سے بچائے. جب بہت زیادہ ہو گیا نا, یہ گاڑیاں بھی ان کی ہیں, یہ بھی ان کا ہے, یہ بھی ان کا ہے, تو وہ تھے بھی 50-55 سال کے, وہ جو سیٹھ صاحب تھے. میں نے پوچھا بیویاں کتنی ہیں, تو انہوں نے کہا ایک. میں نے کہا کوئی فائدہ نہیں. اچھا یہ میں نے کہا اور میں نکل لیا. میں نے تو بڑے آرام سے ایسے کہا, میں نے کہا کچھ بھی نہیں. تو میرے ساتھ ایک جامعہ کے استاذ تھے, وہ جو ہنسے ہیں نا, وہ 2 مہینے تک ہنستے رہے ہیں, حالانکہ ان کو ہنسانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. آپ کبھی ان سے ملو, آپ کو لگے گا انہوں نے ہنسنے کے علاوہ دنیا میں ہنسنے کے علاوہ سارے کام کیے, ہنسے نہیں, اتنے سیریس آدمی ہیں. لیکن وہ جو ہنسے ہیں نا, 2 مہینے تک ہنستے رہے. کہتے ہیں جب مجھے بستر پہ لیٹے ہوئے یاد آتا ہے میں ہنس پڑتا ہوں. تو میں نے کہا ایسا کیا اس پہ؟ کہہ رہا آپ کے اسٹائل پہ مجھے ہنسی آئی ہے, اسٹائل پہ ہنسی آئی ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے ہیں وہ بیچارہ سیٹھ صاحب کے فضائل سنا سنا کے آدھا ہو گیا, اتنا بڑا بنگلہ, اتنی بڑی گاڑی, اتنے بڑی یہ وہ فلانا, اور آپ پہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, اور آخر میں آپ نے اس کی بیچارے کی 2 ٹکے کی کر دی. شادیاں کتنی, ایک, کوئی فائدہ. اس سے بہتر ہے رکشا چلاتے, بیویاں کتنی رکھتے, کیا خیال ہے؟ بیوی 4 رکھ لیتے یار, رکشا چلا لیتے. خیر اللہ ان کو اور دے, میرا مقصد کسی پہ طنز کرنا نہیں ہے. تو کہہ رہے وہ جو آپ نے اسٹائل نا, کہ لگا مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی اتنی دولت کا آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا, اور بیچارہ جو اسٹائل آپ نے مارا, پھر مجھے احساس ہوا کہ انسلٹ نہ محسوس کریں, تو ایک دم چپ بھی ہو گیا. میں نے بریک بھی لگا دی, بس یہ کہ کچھ پھر کیا فائدہ, بس یہ کہ میں آگے نکل لیا. ایسا نہ ہو سیٹھ صاحب کو غصہ آ جائے کہ ابے تو ہماری تو نے 2 ٹکے کی چھوڑی نہیں ہے. تو خیر, تو اس لیے میرے بھائی یہ دنیا ہے, یہ کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے. قرآن کہتا ہے متاع الحیات دنیا, بغاوتیں کر لو, تھوڑے دنوں کا سامان ہے. زرداری صاحب بھی قبر میں جائیں گے, کیا خیال ہے؟ اور سارے جتنے شرفا ہیں, شریف کی جمع شرفا آتی ہے, سب کہاں جائیں گے بولو؟ قبر میں. آفیسر بھی, ٹماٹر والا بھی, رکشے والا بھی, تو چند دنوں کے کھیل ہیں, اچھا مل جائے, اچھی زندگی گزر جائے, شکر ہے اللہ کا. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ رالیں ٹپکانا شروع کر دو, ہائے 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 میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, اس طرح کی باتیں ہر وقت منہ سے ناشکری کے جملے, یہ اچھے نہیں لگتے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وعلینا الا البلاغ.